السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل مفتی زین العابدین شاہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چرچا ہے اس بات کا کہ 2024 اپریل کے اندر یعنی 8 اپریل 2024 کو جو سورج گرہن لگنے والا ہے, اس سورج گرہن سے دنیا فنا ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بہت سارے احباب نے یہ پوچھا کہ کیا واقعی یہ وہ سورج گرہن ہے کہ جس کے بعد قیامت برپا کر دی جائے گی. اور یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ کیا سورج گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس حوالے سے تفصیلی گفتگو سماعت کرنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے, اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. تو آئیے اس حوالے سے جو سراسیمگی پھیلائی جا رہی ہے, افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اس بات پر دلائل کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے کہ 8 اپریل 2024 کو جو سورج گرہن لگے گا اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا فنا ہو جائے گی اور دنیا برباد ہو جائے گی, اور اس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے اور بڑی بڑی علامات اور قیامات کے جو بڑے بڑے فتن ہیں ان کا ظہور ہوگا. دجال آئے گا, پھر حضرت امام مہدی آئیں گے اور اس طرح یہ دنیا قیامت کی طرف دوڑتی ہوئی بڑھتی چلی جائے گی. اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سورۃ القیامہ کی تلاوت کریں, یہ بات تو برحق ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج اور چاند ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور ان پر خسف ہوگا, ان پہ گرہن لگ جائے گا اور حتیٰ کہ یہ جتنے سیارے ہیں یہ جھاڑ دیے جائیں گے. تو یہ قیامت کی علامات میں سے بالیقین علامت ہے. جیسا کہ رب ذوالجلال سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جب آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند گرہن لگے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, سورج اور چاند کو ایک کر دیا جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ, تو انسان کہیں گے کہ آج کہاں پر بھاگ کے جانے مقام ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس روز جب رب ذوالجلال اس کائنات کو لپیٹے گا کوئی شخص بھی بھاگ نہیں سکے گا. اسی طرح فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت, پھر فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. ان آیات طیبات میں بیان کیا جا رہا ہے سورج کو بے نور کر دیا جائے گا, ستارے جھاڑ دیے جائیں گے اور وہ گر پڑیں گے, حتیٰ کہ جو سمندر ہیں وہ بھی بہہ پڑیں گے اور سونامی آئے گا اور طوفان آئے گا. اس طرح یہ قیامت کی علامات قرآن نے یقیناً بیان کی ہیں. اور سورۃ القیامہ میں فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, سورج اور چاند کو ایک کر دیا جائے گا. جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہوتا ہے تو اس وقت سورج گرہن لگتا ہے. یاد رکھیں کہ 8 اپریل 2024 میں جو سورج گرہن ہوگا بالکل بھی یہ وہ سورج گرہن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, بالیقین یہ وہ سورج گرہن نہیں ہے. ابھی وہ علامات, ابھی وہ آثار اور وہ فتن اور وہ نشانیاں بالکل بھی ظاہر نہیں ہوئی کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں. ابھی اس 8 اپریل کے بعد بالیقین دنیا ختم نہیں ہوگی اور اس کو لپیٹا نہیں جائے گا, ستارے جھڑیں گے نہیں, چاند اور سورج کو بے نور نہیں کیا جائے گا, آسمان بالکل نہیں پھٹے گا, قیامت نہیں آئے گی. ابھی دجال کے آنے کا بھی وقت نہیں ہے. ابھی سیدنا حضرت امام مہدی کے تشریف لانے کا اور آپ کی تشریف آوری کا بھی بالکل وقت نہیں ہے. ابھی یہ وہ علامات نہیں ہے کہ جب دنیا کا اینڈ ہو جائے گا اور چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا, بالیقین یہ وہ سورج گرہن نہیں ہے.
اور وہ لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کا حوالہ دے رہے ہیں اور احادیث طیبات کے حوالے دے رہے ہیں، اس مقام پر، غلط مقام پر صحیح حوالہ جات کو جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے ان کو بیان کرنا، یہ بہت بڑی دھاندلی اور بہت بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ ایسی افواہیں، یہ آج کی افواہیں نہیں ہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے، منافقین کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے افواہوں کو پھیلانا۔ جس طرح کہ مدینہ کے منافقین نے ایک افواہ یہ پھیلا دی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، جس کے سبب سے اب مسلمانوں کے ہاں بچوں کی ولادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جب آپ ہجرت کرتی ہیں اور مقام قباء جہاں پہ مسجد قباء ہے وہاں پر پہنچتی ہیں، تو سیدنا حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سیدنا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اونٹیں اٹھا کر حضور کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کھجور منگوا کر آپ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تحنیک کرتے ہیں۔ پہلی خوراک، پہلی غذا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں جو جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ایک خوشی کی کیفیت ہوگی اور خوشی کا سما پھیل گیا اور اسے خوب خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح احد کے مقام پر کفار نے، شیطان نے اور کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئی۔ اور اسی طرح کے مقام پر جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، کفار نے یہ افواہ اڑا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبر کا سننا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر وہ بجلی بن کر گری۔ حضرت زبیر بن عوام نے اپنی تلوار کو نکالا اور ننگی تلوار لے کر وہ مکہ شریف کی طرف چل پڑے۔ راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے پوچھا، زبیر کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ سارا ماجرا بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گرفتار کر لیا ہے، تو میں ان سے انتقام لینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ رسول پاک نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ان کی تلوار کے لیے دعا کی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی صلح حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر جب بیت اللہ شریف کو پہنچتے ہیں تو وہاں پر افواہ پھیلا دی گئی اور یہ بات اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خبر کو سنا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی، جسے آج بھی بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی اس افواہ کے تناظر، اس کے پس منظر میں یہ بیعت لی گئی تھی۔ اسی طرح یہ افواہ بھی اڑا دی گئی تھی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی قصور واقع ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ افواہ کو پھیلانا، میں نے جیسا کہ آپ احباب کے سامنے چند ایک حوالہ جات پیش کیے ہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے، منافقین کا طریقہ ہے۔ وہ خوف و حراج پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح خوف و حراج پھیلا کر یقین جانیے کہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، نہ انسانیت کی کوئی خدمت ہے۔ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اضطراب اور بے چینی کو پیدا کرنا اور عام معاشرے کے اندر بے چینی کو پیدا کرنا، خوف و ہراس پھیلانا، بالیقین یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ 8 اپریل 2024 کو جو سورج گرہن لگے گا پاکستان میں وہ نظر نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ اس کے گرہن لگنے کا پاکستانی ٹائم کے مطابق شام کے، رات کے 7 بجے کے بعد وہ سورج گرہن لگے گا اور وہ امریکہ کے اندر نظر آئے گا، اور یہ طویل ترین یہ گرہن ہوگا جو 12-1 بجے تک یہ گرہن رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ گرہن نہیں ہے کہ جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، تمام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور انسانیت بلکہ کل کائنات کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا۔ یہ وہ یقیناً سورج گرہن نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں ایسی خوف و ہراس پھیلانے والوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی طرف ہمیں رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہوا تو لوگوں نے یہ ہوا اڑا دی کہ سورج کو گرہن تو تب لگتا ہے جب کسی معظم
شخص کا وصال ہوتا ہے یا اس کی ولادت ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی، حالانکہ بظاہر یہ رسول پاک کے حق میں یہ بات جا رہی تھی کہ آپ کے شہزادے کا وصال با کمال ہوا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال کے لیے نہیں لگا۔ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے وہ کسی کے وصال پر یا کسی کی ولادت پر نہیں لگتا، ہاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورج گرہن لگتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رنگ مبارک زرد پڑ جاتا اور آپ یوں خیال کرتے کہ جیسے قیامت آ گئی ہے، مسجد کی طرف جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز جو کسوف کی نماز ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، وہ نماز پڑھاتے اور طویل نماز پڑھاتے۔ مستحب اور مسنون یہ ہے سورہ بقرہ اور آل عمران جیسی بڑی صورتیں تلاوت کی جائے، نماز طویل کی جائے اور اس کے بعد دعا کو خفیف کیا جائے، یا نماز کو خفیف ہلکا کر لیا جائے اور دعائیں طویل طلب کی جائے یہاں تک کہ سورج گرہن یا چاند گرہن اٹھ جائے۔ ناظرین، رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خلاق لم یزل ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ مزید جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔